دوستو ذرا سوچو، ہمارے ارتھ سے 60 کروڑ کلومیٹر دور، جہاں اندھیرا اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں، اور صرف ایک چھوٹی سی مشین جو اسپیس کے سمندر میں تنہا سفر کر رہا ہے، نہ واپس آنے کا راستہ، نہ کسی انسان کی مدد، اور اچانک سے وہ لمحہ آتا ہے جس کا ناسا کو 6 سالوں سے انتظار تھا۔ جوپیٹر کا خوفناک گریویٹیشنل ٹریپ، جہاں آج تک کوئی بھی چیز زندہ نہیں بچی تھی۔ اگر ذرا سا بھی غلطی ہوتی تو گلیلیو اسپیس کرافٹ سیدھا جوپیٹر کے اندر راکھ بن جاتا۔ کنٹرول روم میں سانسیں رکی ہوئی تھی اور ہر سکرین پر صرف ایک ہی چیز لکھی تھی کہ نیکسٹ 47 منٹس ڈیسائیڈ ایوری تھنگ۔ اور پھر ایک سگنل آتا ہے، ایک ہلکی سی بیپ، اور اس کے ایک بیپ نے بتا دیا کہ گلیلیو زندہ ہے اور اب جوپیٹر کا راز کھولنے والا ہے۔ لیکن جو راز اس نے کھولا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں گلیلیو اسپیس کرافٹ کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ہی دیکھتے رہنا تاکہ آپ کو گلیلیو اسپیس کرافٹ کے بارے میں اور جوپیٹر کے بارے میں اچھی طرح سے نالج ہو جائے۔ تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارا پہلا ویڈیو دیکھا ہو تو آپ یاد کریں گے کہ ہم نے پائونیئر 10 کا سفر کور کیا تھا، کیسے وہ اسپیس کرافٹ بنا، کیوں لانچ ہوا، اور کیسے پہلی دفعہ جوپیٹر تک پہنچا۔ اور پائونیئر 10 نے جو ڈیٹا بھیجا اس نے ہمیں جوپیٹر کی طوفانوں اور ریڈیشن کے بارے میں پہلی جھلک دی۔ لیکن دوستو، ہمیں جوپیٹر کے بارے میں اور جاننا تھا، اس کے اندر ٹیمپریچر کتنی ڈگری تک لمٹ ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں جاننی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو انہی کوسچنز کو لے کر سائنٹسٹ نے ایک اسپیس کرافٹ بنایا جس کا نام تھا دا گلیلیو اسپیس کرافٹ۔ تو دوستو، ہم نے پارٹ 1 ڈسکسنگ بھی کر لی، تو اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو، سال 1970 کی دور میں جب پائونیئر 10 اور وائجر مشنز جوپیٹر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ہمیں جوپیٹر کے کچھ راز بتائے، یعنی اس کے طوفان، اس کا سائز اور اس کے مونز۔ لیکن دوستو، ایک سوال اب بھی سب کے ذہن میں تھا، وہ یہ تھا کہ ہم صرف گزر کر دیکھ رہے ہیں، کیا ہم جوپیٹر کے گرد گھوم کر اسے گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے؟ اور دوستو، اسی سوال نے گلیلیو مشن کا جنم دیا۔ ناسا کے سائنٹسٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جوپیٹر کے اندر گیس لیئرز، اس کے میگنیٹک فیلڈ اور اس کے مونز پر پانی کے آثار، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں گلیلیو اسپیس کرافٹ کا آئیڈیا مل گیا۔ لیکن دوستو، یہ صرف آئیڈیا ہی تھا، ہمیں ابھی گلیلیو اسپیس کرافٹ کو ڈیزائن بھی کرنا تھا۔ تو گلیلیو مشن کو بنانے کا ذمہ دیا گیا ناسا کو۔ تو اس میں ڈیزائن اور تیاری کا کام سنبھالا جی پی ایل نے، جو کیلیفورنیا میں ہے۔ دوستو، جی پی ایل کے انجینئرز نے 10 سال تک اس پر محنت کی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹیسٹ کی گئی، کیونکہ یہ اسپیس کرافٹ کو اسپیس کا سخت ماحول، ریڈیشن اور لمبے سفر کو برداشت کرنا تھا۔ اور ایم ایس ریسرچ سینٹر نے، جو کیلیفورنیا میں ہے، اس کے ڈیزائن میں مدد بھی دیا۔ اور جرمن اسپیس ایجنسی DLR نے بھی کچھ انسٹرومنٹس بنائے، یعنی گلیلیو ایک انٹرنیشنل کوپریشن کا رزلٹ تھا۔ امریکہ اور یورپ کے سائنٹسٹ نے مل کر اسے کمپلیٹ کیا۔ گلیلیو کا ڈیزائن اور تیاری، گلیلیو 2 پارٹس میں بنا تھا، ایک آربیٹر جو جوپیٹر کے گرد گھومتا رہا اور ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہا، دوسرا ایٹماسفیرک پروب جو جوپیٹر کے اندر گرا اور اس کے ایٹماسفیئر کا پریشر، گیس اور ٹیمپریچر میجر کرتا رہا۔ اس میں لگائے گئے انسٹرومنٹس تھے کیمراز، میگنیٹومیٹرز، پارٹیکل ڈیٹیکٹرز اور ایک اسپیشل کمپیوٹر جو جوپیٹر کی ڈیٹا کو ریکارڈ کرتا تھا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشن کا نام گلیلیو کیوں رکھا گیا؟ تو ناسا نے اس کا نام رکھا گلیلیو ان اٹالین سائنٹسٹ کے نام پر جنہوں نے 1600 کے دور میں ٹیلیسکوپ سے پہلی بار جوپیٹر کی 4 مونز دیکھے تھے، جن کا نام آئیو، یوروپا، گینیمیڈ اور کیلیسٹو۔ یعنی جس انسان نے پہلی بار جوپیٹر کو دیکھا، اس کے نام پر پلینٹ تک ایک مشین بھیجنا، یہ تھا سائنس اور انسانیت دونوں کے لیے ایک ٹریبیوٹ۔ تو گلیلیو اسپیس کرافٹ ایک ناسا مشن تھا جو جی پی ایل نے ڈیزائن اور بنایا تاکہ جوپیٹر اور اس کے مونز کے اندر کے راز انسان تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ہم نے گلیلیو کی ڈیزائن اور اسے کس نے بنایا اس کے بارے میں بات تو کر لی، لیکن اب اسے لانچ بھی کرنا تھا۔ تو 18 اکتوبر 1989 میں صبح کا وقت تھا، فلوریڈا امریکہ کے مشہور اسپیس سینٹر میں، کینیڈی اسپیس سینٹر۔ دوستو، یہ کوئی نارمل لانچ نہیں تھا، یہ ناسا کا سب سے رسکی اور سب سے پاورفل جوپیٹر مشن تھا۔ دوستو، گلیلیو اسپیس کرافٹ کو
زمین سے راکٹ کے ذریعے ڈائریکٹ اسپیس میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا۔ اسی لیے ناسا نے ایک اسپیس شٹل اٹلانٹس کا سہارا لیا اور ایک دھماکے دار آواز کے ساتھ اسپیس شٹل اٹلانٹس آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں شٹل بادلوں کو چیر کر اسپیس کی طرف چلا گیا اور کچھ ہی منٹ بعد شٹل ارتھ کے آربٹ میں پہنچ گیا۔ اور اب سب سے نازک مومنٹ آتا ہے۔ اسپیس میں پہنچنے کے بعد شٹل کا کارگو بھی کھلتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بہت احتیاط کے ساتھ، اور گلیلیو اسپیس کرافٹ کو باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر ایک خاص سالڈ راکٹ موٹر ایکٹیو ہو گیا اور گلیلیو کو جوپیٹر کی طرف دھکیل دیا۔ اسی لمحے پر گلیلیو ہمیشہ کے لیے ارتھ سے جدا ہو گیا۔ دوستو، یہاں سے وہ صرف راکٹ کا پیسنجر نہیں بلکہ ایک آزاد ایکسپلورر بن چکا تھا جو اب سیدھا جوپیٹر کے راز کھولنے جا رہا تھا۔ اس لانچ میں سب سے بڑا خطرہ یہ بھی تھا، گلیلیو کے اندر نیوکلیئر پاور سسٹم RTG لگا تھا۔ اگر شٹل لانچ ہوتے وقت بلاسٹ ہو جاتا تو ریڈیو ایکٹیویٹی کا خطرہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے یہ لانچ ناسا کا سب سے سینسٹیو لانچ مانا جاتا ہے، لیکن قسمت ناسا کے ساتھ تھی۔ مشن سیفلی اسپیس میں چلا گیا اور یہی سے شروع ہوتا ہے گلیلیو کا اصل سفر۔ تو دوستو، ہم نے گلیلیو کی لانچ کے بارے میں بھی بات کر لی، تو اب ہم بات کرتے ہیں گلیلیو کا جوپیٹر تک کا سفر کے بارے میں۔ تو دوستو، گلیلیو اسپیس کرافٹ کا سفر 18 اکتوبر 1989 کو شروع ہوتا ہے، جب اسے ناسا نے اسپیس شٹل اٹلانٹس کے ذریعے اسپیس میں لانچ کیا۔ تو اس مشن کا ایک ہی مقصد تھا کہ جوپیٹر تک پہنچنا۔ لیکن دوستو، جوپیٹر بہت دور تھا، اسی لیے گلیلیو سیدھا وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ اسے پہلے اسپیس کے چکر لگانے تھے تاکہ وہ اپنی اسپیڈ بڑھا سکے۔ تو لانچ کے بعد گلیلیو اسپیس میں اکیلا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت سائنٹسٹ ارتھ سے اسے سگنل بھیج کر گارڈ کر رہے تھے، لیکن جوپیٹر تک کا راستہ بہت لمبا اور مشکل تھا۔ تو گلیلیو کو پہلے وینس کی طرف بھیجا گیا۔ وینس کے پاس سے گزر کر گلیلیو نے اپنی اسپیڈ بڑھا دیا۔ دوستو، اس ٹیکنیک کو گریویٹی ایسس کہتے ہیں، جس میں کسی پلینٹ کی گریویٹی سے اسپیس کرافٹ تیز ہو جاتا ہے۔ تو وینس کے بعد گلیلیو دوبارہ ارتھ کے پاس آ گیا، تو ارتھ کے پاس سے گزرتے وقت پھر سے اس کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی دوران گلیلیو نے ارتھ کی امیجز بھی لی، جنہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر گلیلیو دوبارہ اسپیس کے اندھیروں میں چلا گیا، تو اب اس کا ٹارگٹ جوپیٹر کے قریب پہنچنا تھا۔ دوستو، اس سفر میں اسے 2 اور بار ارتھ کے پاس سے گزرنا پڑا تاکہ وہ جوپیٹر تک پہنچنے جتنی اسپیڈ حاصل کر سکے۔ دوستو، یہ سفر بہت لمبا تھا، لگ بھگ 6 سال کا سفر۔ اس دوران گلیلیو سولر انرجی سے چلتا رہا اور اپنے انسٹرومنٹ چیک کرتا رہا اور ارتھ کو اپنے ہیلتھ کی سگنلز بھیجتا رہا، اور آخر کار کئی سالوں کے انتظار کے بعد گلیلیو دسمبر 1995 میں جوپیٹر کے قریب پہنچ گیا۔ سائنٹسٹ ارتھ پر خوشی سے جھوم اٹھ گئے، کیونکہ ایک چھوٹا سا اسپیس کرافٹ اتنا لمبا اور خطرناک سفر طے کر کے جوپیٹر تک کا سفر مکمل کر گیا۔ دوستو، ہم نے گلیلیو اسپیس کرافٹ کا جوپیٹر تک کا سفر کے بارے میں بھی جان لی، تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ جب گلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر تک جا پہنچا تو دوستو دسمبر 1995 کا مہینہ تھا۔ برسوں کی لمبی اور خاموش سفر کے بعد گلیلیو اسپیس کرافٹ آخر کار جوپیٹر کے قریب جا پہنچا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا سائنٹسٹ کو 6 سالوں سے انتظار تھا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، جوپیٹر بہت بڑا اور بہت ہی زیادہ پاورفل پلینٹ ہے۔ اس کی گریویٹی اتنی زیادہ تھی کہ اگر گلیلیو اسپیس کرافٹ ذرا سی بھی غلط سپیڈ سے اندر چلا جاتا تو یا تو جل کر ختم ہو جاتا یا تو سیدھا جوپیٹر میں ہی گر جاتا۔ اسی لیے سائنٹسٹ نے پہلے سے ہی گلیلیو کی اسپیڈ کو بالکل ٹھیک انداز میں کنٹرول کیا تھا۔ دوستو، جب گلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا پروب الگ ہو گیا جو جوپیٹر کے اندر کی طرف چلا گیا۔ اسی ٹائم گلیلیو خود جوپیٹر کے گرد گھومنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو، جب گلیلیو جوپیٹر کی باؤنڈری کے پاس پہنچ گیا تو اس کے انجنز چلا دیے گئے تاکہ وہ جوپیٹر کی گریویٹی میں سیفلی انٹر ہو سکے۔ دوستو، یہ بہت نازک لمحہ تھا کیونکہ ذرا سی غلطی اس پوری مشن کو ختم کر سکتی تھی۔ دوستو، جب گلیلیو جوپیٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا، اس ٹائم جوپیٹر کے تیز وینڈز، بہت زیادہ ریڈیشن اور شدید سٹارمز اس کے انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی گلیلیو اپنی جگہ بناتا رہا اور سکسیسفلی جوپیٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ دوستو، جوپیٹر اتنا بڑا تھا کہ گلیلیو کو اس کے پورے قریب پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے آؤٹر سائڈ کے پاس گزرتا رہا۔ اسی ٹائم گلیلیو نے اپنے انسٹرومنٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ جب گلیلیو نے پہلی دفعہ جوپیٹر کو بالکل قریب سے دیکھا تو ارتھ پر سائنٹسٹ کو وہاں سے سگنل ملا کہ گلیلیو سیفلی جوپیٹر تک پہنچ چکا ہے۔
یہ پل ناسا کے لیے سچ میں بہت بڑا دن تھا۔ دوستو گلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر تک تو سیفلی پہنچ گیا، لیکن دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ جب گلیلیو اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اسے سب سے پہلے اور سب سے بڑا خطرہ جوپیٹر کی شدید ریڈیشن سے ہوا تھا۔ جوپیٹر کا میگنیٹک فیلڈ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور اسی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہاں ڈینجرس ریڈیشن بیلٹس بنتے ہیں جو پورے سولر سسٹم میں لاکھوں کلومیٹرز تک پھیلتے ہیں۔ دوستو یہ ریڈیشن اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ اگر کوئی عام مشین وہاں جائے تو وہ چند سیکنڈز میں ہی خراب ہو سکتے ہیں۔ گلیلیو کو اس ریڈیشن سے بچانے کے لیے سائنٹسٹ نے اس کے اندر اسپیشل میٹل شیلڈ لگائے تھے تاکہ اس کے اندر کمپیوٹرز اور وائرز زندہ رہ سکے۔ دوستو جب گلیلیو دھیرے دھیرے جوپیٹر کے قریب سے گزرتا رہا تو اس کے اوپر ہائی انرجی پارٹیکلز ٹکرانے لگے۔ دوستو یہ پارٹیکلز اتنی تیز تھی کہ جیسے چھوٹی چھوٹی گولیاں لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے گلیلیو کے سسٹمز دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی جوپیٹر کی ریڈیشن کے بارے میں۔ تو اب اگر ہم بات کریں جوپیٹر کے امپیکٹ کی، تو جوپیٹر کے گرد بہت سی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے، جیسے پتھر، ایسٹرائڈز اور ڈیبریز۔ جب کوئی بھی چیز جوپیٹر کی اسٹرانگ گریوٹی میں آتی ہے تو وہ بہت تیز اسپیڈ سے جوپیٹر کی طرف کھینچی جاتی ہے، تو اسی کو امپیکٹ پاور کہا جاتا ہے۔ دوستو جوپیٹر اتنا بڑا اور پاورفل ہے کہ جب کوئی ایسٹرائڈ اس سے ٹکراتا ہے تو دھوپ سے بھی زیادہ طاقتور دھماکہ ہوتا ہے، یعنی یہ امپیکٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پورا جوپیٹر کا ماحول ہل جاتا ہے۔ دوستو گلیلیو نے جوپیٹر کے قریب رہ کر یہ محسوس کیا کہ یہاں امپیکٹ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ کوئی بھی پتھر یا ٹکڑا اچانک بہت تیز اسپیڈ سے اس کی طرف آ سکتا تھا۔ اور دوستو ریڈیشن اور امپیکٹ یہ دونوں مل کر جوپیٹر کو سب سے خطرناک پلینٹ بنا دیتی ہے۔ گلیلیو کو ہر سیکنڈ یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یا تو ریڈیشن اس کے سسٹم کو جلا دے گی یا تو کوئی اسپیس کا ٹکڑا اس سے ٹکرا جائے گا۔ اسی لیے سائنٹسٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ گلیلیو کو زندہ رکھنا ہر حال میں۔ ہر بار جب گلیلیو جوپیٹر کے قریب سے گزرتا تو اس کے سسٹمز اور زیادہ کمزور ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا۔ اس طرح جوپیٹر کی شدید ریڈیشن اور خطرناک امپیکٹ پاور نے گلیلیو کو ہر پل ٹیسٹ کیا۔ تو دوستو یہیں پر جوپیٹر کا امپیکٹ اور ریڈیشن کا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ گلیلیو جوپیٹر کی شدید ریڈیشن اور خطرناک ماحول میں رہنے کے بعد دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کے کمپیوٹر پر ریڈیشن کے اثر ہونے لگے، اس کی میموری سلولی ڈیمیج ہونے لگی، کبھی کبھی اس کا سگنل ویک ہو جاتا، کبھی اس کا ڈیٹا لیٹ پہنچتا۔ لیکن دوستو پھر بھی اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود گلیلیو ہار نہیں مان رہا تھا۔ وہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا، ارتھ کی طرف سگنل بھیج رہا تھا اور سائنٹسٹ اسے کنٹرول کرتے رہتے۔ ہر دن اس کی کنڈیشن تھوڑی ویک ہوتی چلی جاتی، لیکن دوستو مشن رکتا نہیں تھا۔ تو دوستو ٹائم گزرتا رہا، سالے گزرتے گئے اور گلیلیو جوپیٹر کے گرد گھوم کر اپنی زندگی کے آخری پلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور پھر آ گیا 21 ستمبر 2003۔ دوستو اس دن ناسا نے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل فیصلہ لیا۔ سائنٹسٹ کو پتا تھا کہ اگر گلیلیو کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ کسی دن جوپیٹر کے کسی ملک سے ٹکرا سکتا ہے، اور اگر وہاں کوئی چوری سی بھی لائف ہوئی تو گلیلیو کی جرمز اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ناسا نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ لیا کہ گلیلیو کو خود جوپیٹر کے اندر گرا دیا جائے۔ دوستو اسے کہتے ہیں کنٹرولڈ ڈسٹرکشن، یعنی ایک کنٹرول کے ساتھ مشن کا ختم ہونا۔ اس دن ارتھ سے گلیلیو کو آخری کمانڈ بھیجا گیا کہ جوپیٹر کے اندر انٹر کرو۔ ایک گلیلیو اسپیس کرافٹ جو سالوں سے خاموشی کے ساتھ کام کرتا آ رہا تھا، آخری بار اس نے اپنا سگنل بھیجا۔ جیسے ہی اس نے جوپیٹر کے اندر گھسنا شروع کر دیا تو اس پر حد سے زیادہ پریشر، ہیٹ اور گریوٹی کا اٹیک شروع ہوا۔ اس کا جسم جلنے لگا اور اس کے پارٹس ٹوٹنے لگے۔ اور پھر گلیلیو کی سگنل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو دوستو گلیلیو ختم ہو گیا، لیکن اس کی کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس چھوٹے سے اسپیس کرافٹ نے انسانی تاریخ میں جوپیٹر کے راز کھول دیے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا اگر ارادہ مضبوط ہو تو انسان لاکھوں کلومیٹرز دور بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ گلیلیو خود ختم ہو گیا مگر سائنس کو زندہ کر گیا، انسانی سوچ کو اور آگے بڑھا دیا اور ہمیشہ کے لیے ستاروں میں اپنا نام لکھ گیا۔
تو دوستو یہ تھا گلیلیو اسپیس کرافٹ کا ایک ایموشنل اور مزیدار کہانی۔ دوستو ابھی تو ہم نے گلیلیو اسپیس کرافٹ کے پراپ کے بارے میں بات کر لی، لیکن اس کے اگلے حصے کا کیا ہوا جو اس سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا؟ تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے دوسرے حصے کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے دوسرے حصے نے کیا کیا ایکسپلور کیا، کیا کیا دیکھا اور پھر اس کا کیا ہوا۔ اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔